السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تلاوت کرتے وقت لوگوں کو اس طرح کے الفاظ بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس آیت کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں دو الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے قالو۔ اب جو قالو ہے اس میں لام پیش کے بعد جو واو ہے، اس واو کے اوپر کوئی علامت نہیں۔ اسی طرح اس واو کے ساتھ والا جو الف ہے اس کے اوپر بھی کچھ علامت نہیں۔ اس کے الف کے بعد دوسرا الف ہے، یہ بھی بنا علامت کے ہے، بنا کسی حرکت کے ہے، اور الف کے بعد یہ جو لام ہے یہ بھی بنا حرکت کے ہے۔ گویا کہ یہاں پر 4 حروف بیک وقت یعنی ایک ساتھ بنا کسی کی حرکت کے ہیں۔ اب ان کو کیسے پڑھنا ہے یا چھوڑنا ہے، لوگوں کو یہ بہت زیادہ کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری آیت کی طرف آئیے، یا ایھا الذین آمنو۔ آمنو میں جو نون پیش کے بعد واو ہے بنا حرکت کے، الف ہے بنا حرکت کے، نیکسٹ یہ جو الف ہے یہ بھی بنا حرکت کے ہے۔ اسی طرح اس لفظ کے بعد الف ہے یہ بنا حرکت کے، یہ بنا حرکت کے۔ الغرض اس آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 6 سے 7 الف ایسے ہیں جو بنا کسی حرکت کے ہیں۔ اب ان کو کیسے پڑھنا ہے، ان کو چھوڑنا ہے، یا اگر بنا حرکت کے ہیں تو ان کو لکھا کیوں جاتا ہے، یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو بنا حرکت کے حروف آتے ہیں ان میں زیادہ تر الف ہوتا ہے، یا جسے حمزہ وصلی کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب اس وجہ سے یہ ہوتا ہے بنا حرکت کے کہ چونکہ جب 2 الفاظ آپس میں ملتے ہیں اور وہ جملہ بنتا ہے، یا 2 سے زیادہ الفاظ ملتے ہیں تو اس میں جملہ بنتا ہے۔ اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو حمزہ وصلی ہوتا ہے یہ یا تو شروع میں ہوتا ہے کسی لفظ کے، یا کسی لفظ کے آخر میں ہوتا ہے۔ اب جب یہ کسی لفظ کے آخر میں ہوگا اور جو نیکسٹ والا جو لفظ ہوگا اس کے ساتھ ملا ہوگا تو درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے یہ حمزہ وصلی گر جائے گا۔ اسی طرح جب یہ کسی 2 ایسے الفاظ کے درمیان میں ہوگا کہ جو درمیان آیت میں ہیں، یعنی اس سے آیت کی ابتدا نہیں ہوتی، حمزہ وصلی وہ شروع میں ہے، جس طرح کہ اس لفظ اللہم کے شروع والا یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے تو یہ شروع میں ہے، لیکن جب یہ پیچھے والے لفظ کے ساتھ ہم اس لفظ کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ والا جو حمزہ وصلی ہوگا یہ گویا کہ درمیان میں آ جائے گا، اس وجہ سے یہ گر جائے گا۔ لیکن یہ جو گرے گا یہ صرف پڑھنے میں گرے گا، یعنی لکھنے میں تو اسے لکھا جائے گا، اور جب یہ لکھنے میں لکھا جائے گا تو اس کے اوپر کوئی علامت کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ لہٰذا سب سے پہلے تو آپ نے اس کو پہچان لینا ہے کہ اگر کوئی بھی الف یا حمزہ بغیر کسی حرکت کے ہے، بغیر کسی زبر زیر پیش کے ہے، کسی علامت کے ہے، تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ والا جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے۔ اس حمزہ وصلی کو ہم یہاں پر نہیں پڑھیں گے درمیانے کلام میں۔ اسی طرح یہاں پر آپ اس مثال میں دیکھ سکتے ہیں کہ قالو کے بعد یہ جو واو ہے اس واو کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں تھا قالو تھا، یہ واو کے اوپر جزم تھی، یعنی یہ واو مدہ تھا، لیکن جب یہ درمیان میں آیا قالو، اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے اللہم آیا تو اللہم کا جو پہلا والا لفظ تھا یہ تھا حمزہ وصلی، ٹھیک ہے، یہ حمزہ وصلی گر گیا درمیان میں، تو دوسرا حرف ہے جس کے اوپر علامت ہے وہ لام ہے، اور لام کے اوپر کیا ہے وہ تشدید ہے، اور جو تشدید ہوتی ہے یہ پہلے ساکن ہوتا ہے اس کا پہلا حرف، اور دوسرا حرف اس کا علامت کے ساتھ ہے۔ گویا کہ یہاں پر یہ جو لفظ اللہم ہے یہ بھی ساکن کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، تو اب یہاں پر 2 ساکن ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں۔ ایک قالو کا یہ جو واو ساکن تھا، واو مدہ، یہ ساکن، اور یہ جو دوسرا ساکن تھا لفظ اللہم میں جو لام تھا، اب جب دونوں ساکن جمع ہو گئے تو 2 ساکنوں کو ایک ساتھ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ جو پہلا والا ساکن ہے واو، اس ساکن کو بھی گرا دیا تو یہ ہو گیا قالوا اللہم۔ تو دوسرا قاعدہ آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ اگر کہیں پر 2 ساکن جمع ہو چکے ہیں اجتماعی ساکنین، اور عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ اجتماعی ساکنین محال ہے، یعنی 2 ساکن ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتے، تو اکثر اوقات تو پہلے ساکن کو وہاں پر اس کو حرکت دی جاتی ہے زیر کی، لیکن اگر وہاں حرکت نہ دی جا سکے تو وہاں پر اس ساکن کو گرا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر قالو تھا تو واو کو ہم یہاں پر حرکت نہیں دے سکتے تھے زیر کی، کیونکہ معنی تبدیل ہو جاتا، اس وجہ سے اس واو کو گرا دیا، لیکن لکھنے میں یہ لکھا جائے گا۔ تو اس کو پڑھیں گے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ۔ اب دیکھیں یہاں پر هُوَل، واو کے بعد یہ جو الف لکھا ہوا ہے یہ بھی حمزہ وصلی ہے، اس کو بھی گرا دیا گیا۔ هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا
لیکن فَأَمْطِرْ یہ جو فا کے بعد یہ جو حمزہ ہے جس کے اوپر زبر ہے، یہ حمزہ وصلی نہیں، یہ حمزہ قطعی ہے، اور حمزہ قطعی وہ ہوتا ہے جو درمیانے کلام میں نہیں گرتا، اس وجہ سے یہاں پر اس کو پڑھا جائے گا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ۔ یہ ہے پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 32۔ اب پارہ نمبر 17 سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 یعنی 77، یہ بھی کافی مشکل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، آمنوا میں 2 کو گرایا گیا۔ دیکھیں واو کے بعد، واو مدہ کے بعد جو الف ہوتا ہے وہ کسی صورت بھی نہیں پڑھا جاتا، چاہے وہاں پر اس کے بعد کوئی ساکن ہو یا نہ ہو، لہٰذا اس کو ہم نہیں گنیں گے، ہم یہاں پر صرف دیکھیں گے اس واو کو کیوں گرایا گیا ہے۔ تو اصل میں یہ تھا آمنو تھا، یہ واو ساکن تھا، تو آمنو کے بعد جو دوسرا والا لفظ ہے یہ ہے ارکعو تھا، تو یہ جو پہلا والا اس کا حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، لہٰذا درمیان میں گر گیا، تو کیا بن گیا رکعو، آمنوا رکعو، راہ ساکن جمع ہو گیا، واو ساکن جمع ہو گئے، اب 2 ساکن ایک ساتھ جمع ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے اجتماعی ساکنین ہو گیا ہے، جو کہ قاعدے کی روح سے بالکل غلط ہے۔ اب ہم نے پہلے ساکن کو گرا دیا تو یہ بن گیا آمنوا ارکعوا، اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے آمنوا ارکعوا، یہ غلط ہو جائے گا، آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر۔ اب دیکھیں واسجدوا، واو کے بعد یہ جو حمزہ ہے اس کے اوپر بھی کوئی علامت نہیں، لہٰذا اس کو نہیں پڑھیں گے، واسجدوا ہوگا، اصل میں یہ تھا اسجدوا تھا، اس حمزہ کے اوپر پیش تھی لیکن یہ حمزہ وصلی ہے، درمیانے کلام میں گر چکا ہے۔ واعبدوا اصل میں تھا واعبدوا تھا، حمزہ وصلی کو گرا دیا، واعبدوا بن گیا، ربکم وفعلوا اصل میں افعلوا تھا، اب یہاں پر حمزہ وصلی کو گرا دیا، وفعلوا الخیر ہو جائے گا، الخیر تھا تو حمزہ وصلی کو گرا دیا، تو یہ اسی طرح اس کو پڑھیں۔ اب یہ جو حمزہ وصلی ہوتا ہے یہ اس کو اس وقت گرایا جاتا ہے جب یہ درمیانی کلام میں ہوتا ہے، یعنی آیت کے بیچ میں ہوتا ہے، جس طرح کہ یہاں پر ہے ارکعوا کا، اسجدوا کا، اعبدوا کا، افعلوا کا۔ لیکن اگر یہی حمزہ وصلی آیت کے شروع میں ہے، یعنی ایسی آیت جس کا پہلا جو حرف ہے وہ حمزہ وصلی ہے، تو وہاں پر اس کو نہیں گرایا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ جو آیت نمبر 28 ہے پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر کی، یہاں پر یہ جو را سے پہلے والا یہ جو الف لکھا گیا ہے بنا کسی حرکت کے، یہ حمزہ وصلی ہے، یہاں پر اس کو نہیں گرایا جائے گا اگر ہم پیچھے والے آیت کے ساتھ، پیچھے والے لفظ کے ساتھ اس کو ملا کر نہ پڑھیں، اگر پیچھے والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تب اس کو گرا دیا جائے گا۔ اگر ہم اس سے ابتدا کریں تو اس وقت بسا اوقات آپ حمزہ وصلی کو بنا کسی حرکت کے دیکھیں گے، تو وہاں پر ہم اس حمزہ وصلی کو کیسے پڑھیں گے اور اس کا کیا قاعدہ ہوتا ہے، آئیے اب یہ سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے آپ کو اس طرح الف لکھا آ رہا ہے اور اس الف کے بعد لام نہیں ہے، صرف وہ الف ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا والا حرف ہے وہ لام کے علاوہ کوئی حرف ہے، جس طرح کہ یہاں پر را ہے، تو اس صورت میں ہم نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے۔ اگر تو تیسرا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے یا اس کے اوپر زبر ہے، تو اس صورت میں یہ جو الف ہوگا خالی الف، اس کے نیچے زیر لگا لیں گے، جس طرح کہ یہاں پر دیکھیں آپ، اس کے بعد دوسرا حرف را ہے اور تیسرے حرف کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر بھی زیر لگے گی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو زیر ہے، زیر لگے گی، اگر زبر ہے تب بھی اس کے نیچے زیر لگے گی۔ دوسری صورت کیا آتی ہے، جس طرح کہ پارہ نمبر 30 میں سورۃ الناس کی آیت نمبر 5 ہے الذی، کہ اگر الف کے بعد لام ہے تو وہاں پر ہر صورت الف کے اوپر زبر لگے گی، جس طرح کہ آپ اس مثال میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم پڑھیں من شر الوسواس الخناس، خناس کے اوپر وقف کریں گے تو جو دوسرا والا لفظ ہے الذی، اس کو حمزہ سے شروع کریں گے، یہ حمزہ وصلی ہے، تو پڑھیں گے الذی، الذی نہیں پڑھیں گے، الذی پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ الف کے بعد جب لام آتا ہے تو اس کو لام تعریف کہتے ہیں، اور یہ جو والا حمزہ ہوتا ہے یہ حمزہ ہمیشہ مفتوح یعنی زبر کے ساتھ آتا ہے۔ تیسری صورت، اگر جو دوسرا حرف ہے وہ لام نہیں اور تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے، تو اس صورت میں اس حمزہ وصلی کے اوپر بھی پیش آئے گی، جس طرح کہ ہے ہارون اخی اشتد به ازری، تو دیکھیں شین ہے، تیسرا جو دال ہے اس کے اوپر پیش ہے، لہذا اس حمزہ کے اوپر بھی پیش ہوگی، تو یہ بنے گا اشدد به ازری۔ اسی طرح استکبارا فی الارض ومکر السیئ، یہ بھی خالی الف ہے، تو ہم نے جب تیسرا حرف دیکھا اس کے نیچے زیر ہے تو اس کے نیچے بھی زیر ہو جائے گی، استکبارا فی الارض ومکر السیئ۔ اسی طرح
اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 21 میں خالی الف ہے تو ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے، اس کے نیچے زیر ہے، اس کے نیچے بھی زیر ہو جائے گی۔ اسی طرح الذین هم یراؤون، یہاں پر حمزہ کے بعد لام ہے، تو جس بھی حمزہ الف کے بعد لام ہوگا تو اس حمزہ کے اوپر ہم نے زبر پڑھنی ہے، تو یہاں پر پڑھا جائے گا الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ تو امید ہے کہ آپ کو خالی حروف یا خالی الف کو پڑھنے کا طریقہ آ گیا کہ جب یہ درمیان میں ہوں گے تو ان کے اوپر کچھ بھی نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اگر یہی خالی الف شروع میں ہے تو اس صورت میں دوسرے حرف کو دیکھیں گے، اگر وہ لام ہے تو زبر پڑھیں گے، دوسرا حرف لام نہیں تو پھر تیسرے حرف کو دیکھیں گے، اگر اس کے نیچے زیر یا زبر ہے خالی الف کے اوپر زیر پڑھیں گے، اور اگر اس کے اوپر پیش ہے تو ہمیشہ اس کے اوپر پیش پڑھیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔